میٹھا میٹھا پیارا پیارا میرے محمد کا نام۔ بہترین صدقہ جاریہ حاصل کرنے کے لیے اس ویڈیو کو شیئر کرنا مت بھولیں۔ جزاک اللہ۔ ایک سائل ہے محمد درویش، جس کا تعلق ہے پشاور سے۔ اس کا سوال یہ ہے، ایک عالم گزرے ہیں ہمارے پی کے میں، مولانا حمداللہ جان الداجوی، جو مولانا حمداللہ جان ڈاگئی کے نام سے معروف ہے۔ ان کا سوال یہ ہے کہ مولانا حمداللہ جان الداجوی صاحب کے عقائد و نظریات کیسے تھے؟ اس کا مختصراً جواب تو یہ ہے کہ مولانا حمداللہ جان الداجوی، ان کے جو نظریات تھے، جو انہوں نے اپنی کتاب میں، یہ کتاب ہے البصائر، یہ کتاب ہے البصائر لمنکر التوسل بأہل المقابر۔ اس کتاب میں ان کے جو نظریات موجود ہے، یہ نظریات سلف الصالحین رحمہم اللہ کے نظریات کے بالکل مخالف ہے۔ میں بطور نمونہ خروار چند نظریات آپ کے سامنے پیش کروں گا، آپ کو خود بخود اندازہ ہوگا کہ ان کے نظریات کیسے تھے۔ لہٰذا جب آپ خود ان کے ان نظریات کو دیکھو گے تو خود آپ اس پر حکم لگاؤ گے۔ سب سے پہلا جو غلط نظریہ انہوں نے اس کتاب میں پیش کیا ہے، وہ یا محمد کے بارے میں، کہ وہ کہتا ہے کہ یا محمد کہنا جائز ہے بطریق استعانت کے، بطریق محبت کے بھی نہیں بلکہ بطریق استعانت کے۔ یہ نظریہ قرآن کی بھی خلاف ہے، سنت کی بھی خلاف ہے، ہمارے اکابر علماء دیوبند کے نظریات کی بھی خلاف ہے۔ دیکھتے ہیں صفحہ نمبر 221 میں ہے، میں نکالتا ہوں تاکہ آپ حضرات کو یقین ہو کہ ان کے جو نظریات ہے وہ کیسے ہے۔ صفحہ نمبر 221 یہ کتاب ہے، صفحہ نمبر 221۔ عبارت میں پڑھ کر آپ کو سناتا ہوں۔ سب سے پہلے انہوں نے قول نقل کیا ہے محمد بن عبد الوہاب النجدی رحمہ اللہ کا۔ وہ کہہ رہے وقال محمد بن عبد الوہاب النجدی رحمہ اللہ ان قول القائل یا رسول اللہ لا يجوز بل يكفر قائله، وقال في ردی مفتی الحنفیہ والمالکیہ والشافعیہ والحنبلیہ ومن اباطیل الاقاویل۔ اس کے بعد وہ فرماتے ہیں کہ ان قول القائل یا رسول اللہ لا يجوز بل يكفر قائله کلا، یہ اس پر رد کر رہے کہ ایسا نہیں ہے، اگر کوئی کہے یا محمد یا رسول اللہ تو اس کے کہنے والے پر کفر کا فتویٰ نہیں لگایا جائے گا، بلکہ وہ خود اپنا نظر پیش کر رہے۔ کلا، ان کا جو قول ہے یہ درست نہیں ہے، بل قول القائل یا رسول اللہ و یا محمد بطریق الاستعانت جائز، کہہ رہے کہ یا رسول اللہ یا محمد کہنا بطریقی مدد کے، کہ اے اللہ کے رسول میری مدد فرما، فرمایا کہ یہ جائز ہے۔ کلا بل قول القائل یا رسول اللہ و یا محمد بطریق الاستعانت جائز، یہ ہے صفحہ نمبر 221۔ بعد میں ہم آپ کے جب ایڈیٹنگ ہوگا تو یہ صفحہ آپ کی طرف پیش کریں گے کہ ان کا یہ نظریہ ہے کہ یا رسول اللہ یا محمد کہنا بطریق الاستعانت یہ جائز ہے۔ تو سب سے پہلا گمراہ کن نظریہ اس کتاب میں یہ موجود ہے۔ دوسرا نظریہ ان کا، وہ کہہ رہے ہیں کہ اذا تحیرتم فی الامور، جب تمہیں کوئی مشکل پیش آئے تو جو نیک لوگ ہیں ان کے پاس جا کر ان سے مدد مانگو، قبروں میں جو پڑے ہوئے ہیں۔ اس کو مختلف مقامات پر انہوں نے ذکر کیا ہے۔ صفحہ نمبر 15 پر ہے، فرما رہے کہ اذا تحیرتم فی الامور فاستعینوا من اصحاب القبور۔ اذا تحیرتم، جب تمہیں کوئی مشکل پیش آئے کسی کام میں، فاستعینوا من اصحاب القبور، تو جو لوگ قبروں میں پڑے ہوئے نیک لوگ تو ان سے مدد مانگا کرو۔ اس طرح اسی صفحے میں ہے کہ کرامت الاولیاء لا تنقطع بالموت کما ان
رسالت الرسول لا تنقطع بالموت، کہ ولی کے کرامات موت کے بعد بھی ظاہر ہوتے ہیں، گویا موت کے بعد بھی وہ تصرف کرتا رہتا ہے۔ تو یہ نظریہ بھی گمراہ کن نظریہ ہے جو سلف کے نظریات کے مکمل طور پر خلاف ہے۔ اسی طرح وہ صفحہ نمبر 27 پر ایک بات لکھتے ہیں کہ جو سما کے منکر ہے وہ جاہل ہے، صفحہ نمبر 27 پر۔ فرماتے وہ بالجملۃ الکتاب والسنہ مملوءان باخبار واثار تدل علی وجود علم الاموات بالدنیا واہلها، کہتے بہت سارے روایت اس بات پر دلالت کر رہی ہے کہ مردوں کو دنیا والوں کا پتہ چلتا ہے۔ فلا ينکرہ الا الجاہل، فرماتے ہیں کہ جو جاہل ہوتے ہیں وہ انکار کرتا ہے، عالم انکار نہیں کرتا۔ تو سما کا انکار یہ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا ہے، تو گویا وہ کہہ رہا ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے طرف، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے طرف وہ جہل کی نسبت کرتے، نعوذ باللہ کہ وہ جاہل تھے۔ اسی طرح حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے استدلال کیے ظاہر کتاب اللہ سے، انک لا تسمع الموتى سے، تو وہ اپنی اس کتاب میں لکھتا ہے کہ الاستدلال من ظواہر الکتاب من اصول الکفر، کہ جو ظاہری اصول سے استدلال کرتا ہے تو یہ کفر کے اصول میں سے ہے۔ تو اپنے اس قیدے کی وجہ سے انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کفر کا فتویٰ لگایا، نعوذ باللہ۔ صفحہ نمبر 69 پر ہے، 69 پر ہے۔ یہاں پر ذکر کیا ہے کہ یہ جو استدلال وغیرہ کی جاتی ہے ظاہر کتاب اللہ سے، تو یہ من اصول الکفر، یہ کفر کے اصول میں سے ہے۔ اور پھر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں لکھتے ہیں صفحہ نمبر 82 پر، صفحہ نمبر 82 پر لکھتے ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں، فَهَذَا التَّأْوِيلُ جَدِيرٌ بِأَن يُضْحَكَ بِهِ، کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انکار اس بات کے لائق ہے کہ اس پر ہنسا جائے۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے خرافات ہیں کہ جو گمراہ کن نظریات ہے۔ اس کتاب میں البصائر لمنکر التوسل بأہل المقابر، لہٰذا مولانا حمداللہ جان الداجوی صاحب کے جو نظریات تھے جو انہوں نے کتاب میں لکھے ہیں وہ گمراہ کن نظریات تھے۔ اللہ امت مسلمہ کو اس طرح نظریات سے محفوظ فرمائے۔ واللہ تعالی اعلم بالصواب۔